سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے 42 تک تلاوت کی گئی ہے۔ آیات مبارکہ میں ان دو قیدیوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے جو حضرت یوسف صدیق اللہ علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل کیے گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہونے لگے تو دو اور جو شاہی ملزم تھے ان کو بھی جیل میں داخل کیا جانے لگا۔ وہ دو ملزم کون تھے؟ ان دونوں کا قصور کیا تھا؟ وہ دونوں بادشاہ کے قریبی تھے۔ بادشاہ اس وقت کا، اس کا نام ریان تھا۔ بعض نے ریان بن ولید اور بعض نے ریان بن اسید اس کا نام ذکر فرمایا ہے۔ اس بادشاہ کا ایک ساقی تھا جو اس کو شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو خباز تھا، روٹی پکانے والا تھا۔ رعایا میں لوگوں نے بادشاہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے اندر یہ نتیجہ طے پایا کہ بادشاہ کو زہر دے کے مار دیا جائے۔ بادشاہ کو زہر دے کے مار دیا جائے، پھر اگلا بادشاہ ہوگا، اگلی بات آگے دیکھی جائے گی۔ انہوں نے یہ کام کرنے کے لیے دو بندوں کا چناؤ کیا، ایک شراب پلانے والے کا اور دوسرا روٹی پکانے والے کا۔ دونوں کو اچھی خاصی رقم دی گئی رشوت کے طور پہ، تم نے کھانے میں پینے میں زہر ملانا ہے۔ لیکن جو ساقی تھا، پلانے والا تھا، اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا، اور جو کھانا کھلانے والا، روٹی پکانے والا تھا، اس نے رقم لے لی اس نے۔ اور جس وقت اگلے دن کا کھانا بادشاہ کے سامنے رکھا گیا، بادشاہ کے سامنے لایا گیا، تو جو ساقی تھا، پلانے والا تھا، شراب پلانے والا، اس نے آ کے بادشاہ کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے دسترخوان میں سے کچھ نہ کھائیے پیے گا، اس لیے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے سب لوگوں کو بلا لیا، اور اس نے کہا کہ یہ شراب کس نے تیار کی ہے، اس کو بلاؤ۔ تو اس ساقی کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ یہ شراب خود پیو، یہ خود پیو۔ اس نے فوراً سے اٹھائی اور پی لی اس نے، کیونکہ اس نے تو اس کے اندر زہر ملایا نہیں تھا۔ اور جس وقت خباز کو بلایا گیا، روٹی پکانے والے کو، اس سے کہا یہ روٹی خود کھاؤ، تو اس نے کھانے سے تردد کیا اس نے، تو وہ روٹی اور وہ کھانا اٹھا کسی جانور کے سامنے ڈال دیا گیا۔ جانور نے کھایا تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ جانور ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ تو بادشاہ کو اس بارے میں بہت ہی شش و پنج ہوئی، حیرانگی کا عالم اس کے اوپر طاری ہو گیا کہ یہ میرے بارے میں کیا سکیم طے کی جا رہی ہے۔ اب اس نے شراب پلانے والے کو اور روٹی پکانے والے کو، کیونکہ شراب پلانے والے نے بتلایا تھا کہ اس میں زہر ہے، جو وہ بتلا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سازش کا حصہ یہ بھی ہے، یہ بھی سازش کے اندر ملوث ہے۔ تو اس کو بھی اور روٹی پکانے دونوں کو جیل کے اندر داخل کرنے کا حکم دیا کہ جیل میں داخل کیا جائے، معاملے کی تحقیقات کی جائے گی۔ تحقیقات کرنے کے بعد جو اس معاملے کے اندر ملوث ہوگا، سب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ تو اس تحقیقات کے زمانے میں ان دونوں نوجوانوں کو جیل کے اندر بھیجا گیا۔ اب یہاں سے وہ داخل ہو رہے تھے شاہی دروازے سے، اور دوسرے دروازے سے حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہو رہے تھے۔ دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہوئے تو جیل میں داخل ہونے کے بعد ایک کثیر تعداد جیل کے اندر قیدیوں کی موجود تھی۔ ہر انسان جو یوسف علیہ السلام کو دیکھتا، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جاتی۔ وجہ کیا تھی؟ چہروں کا حسن و جمال تھا۔ وجہ کیا تھی؟ چہرے کے اوپر طاری ہونے والی نورانیت تھی، روحانیت تھی، کرامت تھی، لطافت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا جو نزول ہو رہا تھا، جو انبیاء پر ہوتا ہے، اس کا ایک ظاہری اثر تھا۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ اور آگے بڑھ کر جیلر نے کہا اگر مجھے اوپر سے سختی نہ ہوتی میرے اوپر تو میں آپ کو رہا کر دیتا، لیکن جب بھی اور جتنے دن کے لیے بھی آپ یہاں پہ رہیں گے، میں آپ کا ادب کرتا رہوں گا، آپ کا احترام کرتا رہوں گا آپ کا۔ اور بعض لوگوں نے آ کے خود آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کے پاس بیٹھنے سے لطف آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پہلے عرض کیا تھا، بڑے حسین و جمیل انسان تھے، اور وہ ایسے انسان تھے کہ بھوکا بات کرتا، بھوک بھول جاتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کی برکت یہ تھی،
پیاسا بات کرتا ہے پیاس ختم ہو جاتی، اس کی برکت یہی تھی اس کی۔ غموں کا مارا ہوا بات کرتا ہے، اپنے سارے غم بھول جاتا، ان کے بات کرنے سے اتنی لذت آتی تھی، اتنا مزہ آتا تھا اس لذت اور چاشنی کے اندر، وہ ملوث ہو کے اپنی ساری تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و آلام، مصائب، اپنے اوپر ٹوٹنے والے مصیبتوں کے پہاڑوں کو بھول جاتا تھا۔ تو قیدیوں کے اندر، قید خانے میں قیدی تو تھے ہی سارے مصیبت کے مارے ہوئے، جو یوسف علیہ السلام کو دیکھتا، ان سے بات کرتا، اس کی مصیبتیں دور ہوتی چلی جاتی۔ تو آہستہ آہستہ سب کے دلوں کے اندر یوسف علیہ السلام کی ذات گھر کر گئی، یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں رچ اور بس گئی۔ اور جب انہوں نے اظہار محبت کیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ہاتھ کر کے کہا، بس بس مجھ سے محبت کا اظہار مت کرو، مجھ سے جس نے محبت کا اظہار کیا ہے تکلیف میرے اوپر ہی آئی ہے۔ میں نے بچپن سے دیکھا ہے لوگوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، تکلیف میرے اوپر ہی آئی۔ میری والدہ فوت ہو گئی، میری باپ کی بہن جو میری پھوپھی تھی وہ مجھے کچھ دنوں کے لیے لے گئی، اور میں حسین و جمیل تھا تو اس نے کہا کہ میں اس بچے کو اپنے پاس رکھوں گی۔ اور شریعت یعقوبیہ میں یہ تھا اگر کوئی بچہ چوری کر لیتا ہے تو چوری کا مال اس کے پاس سے اگر برآمد ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ سالوں تک اس بندے کو، اس عورت کا یا اس بندے کا جس کی چوری کی ہے، اس کا غلام بن کے رہنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کچھ دنوں کے لیے بھیجا میری پھپھو کے پاس مجھے، اس نے کچھ دن رکھا، جب باپ نے مطالبہ کیا واپسی کا تو اس نے کہا میرا تو ایک رومال یا ایک پٹا ہے بہت قیمتی ہے ریشمی، وہ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش جاری ہے سارے گھر میں، اور وہ خود ہی پٹا جو ان سے ہے میری پھوپھی نے میرے گلے میں یا میرے پیٹ کے اوپر باندھ دیا تھا، جب تلاش کرنے پر ملا تو میرے پاس سے ملا، تو اس وجہ سے اس نے مجھے 2-3 سال اپنے پاس اور رکھا۔ تو مصیبت تو میرے اوپر آ گئی، محبت تو پھپھو نے کی سب سے پہلے مجھے، مصیبت میرے اوپر آ گئی۔ پھر اس سے آگے چلو، باپ کا زمانہ ہے، باپ نے مجھ سے محبت کی، کنویں میں پھینکا گیا، مصیبت میرے اوپر آ گئی۔ اسی طرح کچھ اور آگے چلو، عزیز مصر نے محبت کی، اس نے سونے کے بھاؤ مجھے خرید کے لے کر آیا، مصیبت میرے اوپر آ گئی، آزمائش شروع ہو گئی۔ زلیخا نے محبت کی، اس کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو، میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں، میں مجھ سے محبت کا اظہار مت کرو۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے برملا کہہ دیا، 2 ٹوک الفاظ میں ان سے یہ بات کہہ دی۔ بہرحال جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کی عاجزی، متانت کو دیکھا تو اس وقت ان دونوں لوگ جو لڑکے تھے، نوجوان تھے، ان دونوں کو رات کو خواب آ گیا، اور خواب جب رات کو آیا تو صبح کو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ تعبیر بتائے گے، اس لیے کہ وقت کا نبی وقت کی آواز بن کے آتا ہے، جو وقت کے اندر بات چل رہی ہوتی ہے، وقت کا نبی ان تمام چیلنجز کے مقابلے میں پورا مقابل بن کر آتا ہے، پورا مقابل بن کر آتا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جادوؤں کا زور زورہ تھا، دنیا میں جادو کا طوطی بولتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پورے معاشرے اور وقت کے خلاف آواز بن کے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، فصاحت اور بلاغت کے چرچے دنیا کے اندر عام تھے، بیت اللہ کی دیواروں پہ اشعار لکھے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت اور بلاغت کے دور میں ایک عربی اور امی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی آواز بن کر آگے، قرآن کا ایک لفظ پیش کر دیا اس کے مقابل لے کے آؤ، ایک آیت پیش کر دی اس کا مقابل لے کر آؤ۔ تو وقت کا نبی ہمیشہ وقت کی آواز بن کے آتا ہے، وقت کے پیش آمدہ چیلنجز سے سامنے ٹکر لینے کے لیے آتا ہے۔ تو وقت کا نبی کوئی عام انسان نہیں ہوا کرتا، تو اس وقت ایک تقاضا تھا، پوری دنیا کے اندر خوابوں کی تعبیر کا ایک ریل پیل چل رہا تھا، تو وقت کا نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اس کے خواب کی تعبیر میں دوں گا۔ اب صبح کو انہوں نے کہا کہ یہی نیک انسان ہے، اسی سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آگے، قال احدہما، ایک شخص نے کہا انی ارانی، اے یوسف بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، آصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کو نچوڑ رہا ہوں، خمرہ شراب نچوڑی نہیں جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے شراب نچوڑی نہیں جاتی، یہاں پر اللہ نے آصر خمرہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انگوروں کے نچوڑنے کے نتیجے میں اور اس کو خاص مقدار تک، خاص مقامات پر، خاص حالات میں رکھنے کی بنا پر شراب اپنی اصلی حقیقت اور اپنی شکل میں آتی ہے، تو نتیجہ ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ شراب انگوروں کے نچوڑنے سے ہوتی ہے، تو نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق کو بیان کر دیا۔
ابتدا کو بیان کر کے آخر کو بیان کر دیا کہ آصر الخمرہ، میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو، مطلب یہ کہ پھلوں کو رسوں کو نچوڑ رہا ہوں، اس کے نتیجے میں آخر کار بنتے بنتے جب وہ جھاگ مارنے لگ جائے، نشہ آور ہو جائے، اور جس طرح وہ عقل کو مخامرۃ العقل والی بن جائے، تو اس وقت وہ شراب بنے گی۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرے شخص نے کہا کہ انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، احمل فوق راسی خبزہ، کہ میں نے ایک چنگیر وغیرہ کوئی سر پہ رکھی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہے، تاکلو الطیر منہ، تو اس کے اوپر سے پرندے آ رہے ہیں، وہ اٹھا اٹھا کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویل، ہمیں اس کی آپ تعبیر بتا دیجئے، اس کی تعویل اور تعبیر کیا ہے اس کی۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں لوگوں میں شمار کر رہے ہیں، آپ کو انتہا درجے کا نیک دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو نیک شمار کرتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب خواب کو سنا، تو خواب کو سننے کے بعد انہوں نے خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتائی، بلکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس وقت جیل کے اندر، قید خانے کے اندر بہت سارے قیدی جو سے ان کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو متوجہ کیا اور کہا کہ لا یاتیکما طعام، تمہارے پاس جو روزانہ کھانا آتا ہے نا، روزانہ کھانا آتا ہے جیل میں، 2 وقت یا 3 وقت جو روٹی آتی ہے، جو 1 وقت کی روٹی آنے والی ہے ابھی، اس کے آنے سے پہلے میں اس کی تمہیں تعبیر بتا دوں گا، اس لیے تم نے پریشان نہیں ہونا۔ صبح کا وقت ہے، تو اب تمہارے پاس جو ناشتہ آئے گا، یا ناشتہ ہو چکا تھا یا پھر کھانا آئے گا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی صحیح طریقے سے تعبیر بتا دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کر کے ان کو بریفنگ دے دی کہ خواب کی تعبیر میرے پاس ہے، میں بتاؤں گا، تمہیں صحیح بتاؤں گا۔ اب جب یہ بات ہو گئی، تو اب وہ اگلی بات جو یوسف علیہ السلام کرنا چاہ رہے ہیں، خواب کی تعبیر کے علاوہ ایک اور بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انبیاء کا مشن کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کا مشن یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کوئی ایک سوراخ ملنا چاہیے، وہاں پر توحید کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو انبیاء اپنا جان، اپنی مال، اپنا وقت، سب کچھ قربان کر کے وہ موقع ضائع نہیں ہونے دیتے، کسی بھی مقام پر ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ حیت ہوتی ہے، جس طرح کہتے ہیں داعی دعوت کا بھوکا ہوتا ہے، وہ جس مقام پہ دیکھتا ہے، جس جگہ پر دیکھتا ہے، جس انسان کے لیے دیکھتا ہے، فوراً اپنی دعوت شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے داعی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، پہلی بات تو یہ ہے، انی ترکت ملت قوم اللہ، میں ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہوں، اپنی شخصیت اور اپنی حالت واضح کی کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آتے، آخرت کو نہیں مانتے، وہ کافر لوگ ہیں، میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہوں، میں چھوڑنے والا ہوں ان لوگوں کو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے سے تعلق جو قائم کرنا چاہتا ہے، مجھ سے محبت قائم کرنا چاہتا ہے، میری بات کو سننا سمجھنا چاہتا ہے، میری زبان سے نکلے ہوئے حکم اور جو سی عجائبات ہے وہ سننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی اور اولین شرط یہ ہے کہ وہ کفر کا انکار کر دے۔ اور ساتھ کہا کہ میری حالت یہ ہے، واتبعت، میں تو اتباع کرنے والا ہوں، کس کی ملت کی؟ اپنے آباء و اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ میرے آباء و اجداد، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، یہ سارے نبی میں سے ہے، پیغمبروں میں سے ہے۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں میں سے ہیں۔ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، فرمایا کہ نہیں ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی ایک کو شریک کرنے والے۔ تو توحید کی دعوت دی، پوری دعوت دی، ٹکا کے دعوت دی، اور فرمایا ذالک من فضل اللہ، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اب توحید پرست بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اس وقت، اس کے بعد انہوں نے کہا یا صاحبہ یہ سجنی، متوجہ کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھیوں کو، کہا یا صاحبہ یہ سجنی، اے میرے قیدی ساتھیوں میری طرف متوجہ ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر کا انداز تھا۔ علماء نے بھی بڑی بڑی جیلیں کاٹی ہے، اور اپنی جیلوں کے اندر انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے، عقائد کا کام کیا ہے، عقائد کو درست کیا ہے لوگوں کے۔ بہت سے ایسے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو صحیح راستوں کے اوپر لے کر آئے ہیں۔ تو جیل کے اندر تقریر کرنا یہ ایک بہت بڑا فن ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھا۔ دوران گفتگو انہوں نے کہا یا صاحب سجن، او میرے لوگوں میری طرف متوجہ ہو، میری بات سنو، قیدیوں میری بات سنو، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے اربابم، سوالی انداز میں کہا، کیا بہت سارے الہ بہتر ہے؟
کوئی خالق ہو، مالک ہو، چاول کا، کوئی گندم کا، کوئی اناج کا، کوئی بارش کا، کوئی دھوپ کا، کوئی سائے کا، بہت سارے الہ بہتر ہے یا ایک الہ بہتر ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون سا الہ بہتر ہے؟ میں کہ ام اللہ الواحد القہار، جو ایک ہو، واحد ہو، قہار ہو، کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ پھر بعد میں کہنے لگے ما تعبد من دونہ الا اسمان، ہاں جو لوگ تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے، لوگوں نے کفر اختیار کیا اور بہت سے معبود بنا لیے ہیں، وہ صرف معبود، خالق اور مالک اور رازق کا نام دیا انہوں نے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بتوں کو خالق تو کہہ دیا لیکن حقیقتاً خالق نہیں ہے، بتوں کو رازق تو کہہ دیا حقیقتاً رازق نہیں ہے، یہ تم نے صرف نام رکھے ہوئے ہیں، تمہارے لوگوں نے، تمہارے رشتہ داروں نے، ان میں حقانیت والی اور ربوبیت والی کوئی بات نہیں پائی جاتی، ان کے پاس کوئی اس کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، بادشاہت اللہ کی چلتی ہے۔ امرا اللہ تعبد الا، اللہ کا حکم ہے پوری انسانیت کی طرف صرف اس ہی سے عبادت کی جائے، کسی اور سے عبادت نہ، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کے سامنے نہ جھکا جائے۔ اب پوری دعوت پورے انداز کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اللہ کی رحمت بیان کی، اللہ کی توحید بیان کی، ساری باتیں واضح کر دی۔ میں ذالک الدین القیم، یہ واضح دین ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ پوری دعوت دے دی، پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرا دیا، تعارف کرا دیا، اور یہ علماء کا کام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، 18 سال تک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ درس دیتے رہے۔ ان کے درس کا ایک عنوان تھا، اللہ کی رحمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی رحمت، بس 18 سال تک لوگوں کو یہ بات سمجھاتے رہے۔ 18 سال کے بعد ایک درس دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جباریت اور قہاریت پر، اللہ کے جلال پر۔ جب اللہ کے جلال پر درس دیا تو اس درس کا عالم یہ تھا کہ 5-7 بندے وہاں پر اللہ کے جلال کو سن کر وہیں پہ مر گئے، دم نکل گیا، بہت سے لوگ بیہوش ہو گئے، بیہوش ہو گئے وہیں پر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے مراقبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا، اے عبد القادر جیلانی کیا ہو گیا؟ اتنے سال بیان کر رہے تھے ہماری رحمت کو، جلال کو شروع کر دیا، ہماری جباریت قہاریت کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ میں نے کہا 18 سال درس دیا ہے رحمت کا تیری، ایک درس ایسے بھی دے دوں ذرا تیرے جلال کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جیلانی، کیا ہماری رحمت 18 سال میں ختم ہو گئی تھی؟ ہماری رحمت 18 سال میں ختم ہو گئی تھی؟ لوگوں کو میری رحمت سناؤ، میری غفاریت بتلاؤ، میرا بخشنا بتلاؤ، لوگوں کو میری رحمت بتلاؤ کہ میں کتنا بخشنے والا ہوں، میں کتنا رحمت والا ہوں، میں کتنی رحمتیں کرتا ہوں میں۔ تو انبیاء، اولیاء اور علماء کا کام یہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کا پورا تعارف کراتے ہیں، پورا تعارف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا تعارف یوسف علیہ السلام نے جیل میں لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب پوری دعوت اپنی پورے طریقے سے پورے جیل کے پورے عملے کو، سارے قیدیوں کو، سب کو توحید کی دعوت دے چکے، اس کے بعد کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، جو دو بندے مانگ رہے ہیں، دلیل مانگ رہے ہیں، تعبیر مانگ رہے ہیں، تم دونوں میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کی خواب کی تعبیر یہ تو دوسرے کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، اس کو پھانسی پہ لٹکا کے چھوڑ دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کے اوپر چونچے مارے گے، اس کے گوشت کھائے گے، تم میں سے ایک کی تعبیر یہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کتنی عاجزی کے ساتھ اور کتنی سمجھداری کے ساتھ تعبیر دی۔ اگر یہ کہہ دیتے بھائی تو نے مرنا ہے، تو نے مرنا ہے اور تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا، اس شخص کو، جس شخص کو پہلے سے معلوم ہو جائے میری موت کی آرڈر ہو چکی ہے، اس کے لیے تو پھر زندگی کیا زندگی ہے، اس کے لیے زندگی ختم ہوگی اس کی، تو جس کو پہلے سے پتہ لگ جائے کہ مجھے کل پرسوں موت آنے والی ہے مجھے، تو کسی ایک کو متعین نہیں کیا۔ یہ خواب کی تعبیر بتانے کے آداب ہوتے ہیں۔ آج لوگوں کے پاس خواب کی تعبیر کا علم تو ہے لیکن آداب نہیں ہے، ادب آداب نہیں ہے کہ کس طریقے سے بتانی ہے۔ جس طرح بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، بادشاہ نے ایک نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، مجھے خواب کی تعبیر دو۔ ایک معبر آیا، اس نے دیکھا، سنا خواب، کہا بادشاہ سلامت، آپ کے سامنے آپ کا باپ بھی مر جائے گا، آپ کی ماں بھی مر جائے گی، آپ کا بھائی بھی مر جائے گا، آپ کی بہن بھی مر جائے گی، آپ کا بیٹا بھی مرے گا، آپ کی بیٹی بھی مرے گی، آپ کا پوتا بھی مرے گا، آپ کی پوتی بھی مرے گی۔ ابھی وہ خواب بیان ہی کر رہا تھا، بادشاہ نے جلاد سے حکم دیا پہلے اس کو مارو، پہلے اس کو قتل کر دو، اس کو جو خواب کی تعبیر بتا رہا ہے پہلے اس کو قتل کرو۔ وہیں پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کو انہوں نے کہا اور کوئی خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔
ایک اور آئے سمجھدار عالم دین تھے، انہوں نے خواب کی تعبیر دی کہ بادشاہ سلامت آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اور لمبی عمر عطا فرمائیں گے، اور اتنی لمبی عمر ہوگی کہ آپ کے بچے، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے پوتے یہ بڑے ہو کے اپنی عمریں پوری کر کے فوت ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اللہ بڑی لمبی زندگی عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تعبیر صحیح دی ہے۔ تعبیر تو دونوں ایک تھی، تعبیر تو دونوں کی ایک تھی۔ اس نے کہا تیرا باپ مر جائے گا، تیری ماں مر جائے گی، تیرا بھائی مر جائے گا، تیری بہن مر جائے گی، تیری بیوی مر جائے گی۔ اس نے اس طرح خواب کی تعبیر دی تھی، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ آپ کی عمر کو لمبا کریں گے۔ تو خواب کی تعبیر دونوں کی ایک ہی تھی، لیکن بتانے کا انداز تبدیل تھا، بتانے کا انداز تبدیل تھا۔ ادب نہیں تھا کہ پہلے والے میں، احترام نہیں تھا کہ کس طریقے سے خواب کی تعبیر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے ادب احترام کے ساتھ خواب کی تعبیر بتائی، کسی ایک کو متعین نہیں کیا تجھے پھانسی ہوگی، تو شراب پلائے گا بادشاہ کو، نہیں، دونوں میں سے ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ خواب کی تعبیر تمہارے سامنے آ گئی ہے، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو کس کے ساتھ تعبیر ہوتی ہے۔ اور فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم جو سوال کر رہے ہو، فتویٰ مجھ سے طلب کر رہے ہو اور مجھ سے تعبیر پوچھ رہے ہو، یہ فیصلے اوپر ہو چکے ہیں، یہ فیصلے اوپر ہو چکے ہیں۔ وقال للذی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تم میں سے اگر کوئی انسان بچ جائے، جو بھی ہے، حالانکہ پتہ تو تھا کہ کس نے بچنا ہے اور کس نے سولی میں چڑھنا ہے، لیکن بتایا نہیں، ہائی لائٹ نہیں کیا، متعین نہیں کیا، کہ تم میں سے جو بچ جائے اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، اپنے بادشاہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ میرا ذکر کرے اپنے بادشاہ کے سامنے، اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے، ریان بن اسید جس کا نام تھا، اس کے سامنے میرا تذکرہ کرے، کیونکہ بادشاہ کے تذکرے سے یا بادشاہ کے آرڈر سے یوسف علیہ السلام جیل کے اندر نہیں گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر اور اس کے ساتھیوں اور زلیخا اور عزیز مصر کے خاندان کے بڑے لوگوں کے مشورے کی بنیاد پر اور اپنی دعا کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تھے۔ ان کا اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، میرا تذکرہ بادشاہ وقت کے سامنے، کہ ایک بندہ ایسے ہے جو بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ایسے ہی ہوا، اگلے انسان کو پھانسی ہو گئی، ایک بادشاہ کے قریبی ہو گیا۔ جب وہ قریبی ہو گیا تو شیطان نے اس کو بھلا دیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا وہ تذکرہ کرنا، کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرے اپنے بادشاہ کے سامنے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پوری توحید کی دعوت دی تھی، پوری توحید کی دعوت دی تھی، وہ دعوت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا، اس لڑکے کو جو بچ کے جائے گا، کیونکہ وہ دونوں ایمان لے آئے تھے یوسف علیہ السلام کے اوپر، کہ تم میں سے جو ایک باہر جائے، وہ باہر جا کے پوری دعوت توحید کی بادشاہ کے سامنے سنائے کہ اصل توحید ہے، اور باقی سب کی سب جو سی ہے وہ 2 نمبر چیز ہے، غلط چیز ہے، فساد والی چیز ہے، بت پرستی کو چھوڑ دو، توحید کی طرف آؤ۔ توحید کی دعوت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یاد دہانی۔ تو بہرحال جو بھی چیز ہو، چاہے یوسف علیہ السلام کی یاد دہانی کرانی ہو یا دعوت ان کو دینی ہو، دونوں چیزوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا، شیطان کو اس شخص کو بھلا دی، ذکر ربی، اپنے رب کے سامنے، اپنے مربی کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے اس کو تذکرہ نہ کیا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، اور اس کی پاداش میں یوسف علیہ السلام چند سال اور جیل میں رہے۔ پہلے کچھ دن رہ چکے تھے، بضع سنین، چند سال، بضع کہتے ہیں 3 سے 9 سال کے درمیان جگہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے مراد 7 سال ہے۔ 7 سال تک باہر کوئی تذکرہ نہیں ہوا، یوسف علیہ السلام اندر ہی رہتے رہے، ان کا دعوت کا میدان چلتا رہا، قیدی آتے رہے، رہا ہوتے رہے، یوسف علیہ السلام ان کو دعوت تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو ایمان والا بناتے رہے۔ ایک بہت کثیر تعداد قیدیوں کی رہا ہونے والی، وہ بھی ملک کے اندر ایسی ہو گئی جو یوسف علیہ السلام پر ایمان لاتی تھی۔ میں کہ بضع سنین، اتنے سالوں تک وہاں پہ رہے، اور پھر 7 سال کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا، اور بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں پریشان ہوا، تو پھر اس شخص کو یاد آیا جس نے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے پوچھی تھی، اس نے پھر اس کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتلایا۔ وہ آگے ساری تفصیلات اور تشریحات آگے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔